بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا ذکر ہے؟ اور کیا جدید سائنس اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر 7 سماوات یعنی 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی اسی کی مانند۔ یہ آیت ہمیں ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جیسے 7 آسمان موجود ہیں اسی طرح 7 زمینیں بھی، مگر سوال یہ ہے کہ ان زمینوں کی حقیقت کیا ہے؟ اسلامی تفاسیر کے مطابق 7 آسمانوں کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات مختلف تہوں میں تقسیم ہے۔ پہلا آسمان جہاں بادل، ہوا اور ہماری زمین کی فضا ہے، دوسرا آسمان جہاں خلا کا آغاز ہوتا ہے، تیسرا آسمان جہاں ستارے اور سیارے ہیں، چوتھا آسمان جہاں کہکشائیں موجود ہیں، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان جو کہ اللہ کے حکم سے بنائے گئے اور ان کی تفصیلات کا ہمیں علم نہیں۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں کہ 7 زمینوں کی طرف جس کا ذکر اسی آیت میں آیا ہے۔ کیا یہ مطلب ہے کہ ہماری زمین جیسی اور 6 زمینیں بھی موجود ہو سکتی ہیں، یا یہ زمین تہوں میں تقسیم ہے؟ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق ہماری زمین مختلف تہوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اوپری سطح، نمبر 2 اوپری مینٹل، نمبر 3 لوور مینٹل، نمبر 4 آؤٹر کور، نمبر 5 انر کور۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ 7 زمینوں کا مطلب یہی مختلف تہیں ہو سکتی ہیں جنہیں سائنس نے دریافت کیا ہے۔ پیارے دوستو، سائنسدان آج کہکشاؤں، بلیک ہولز اور ملٹی ورس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ جدید سائنسی نظریات بتاتے ہیں کہ ایک سے زیادہ دنیایں یا کائناتیں ہو سکتی ہیں، جسے ملٹی ورس تھیوری کہا جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن کا 7 زمینوں کا ذکر اسی جانب اشارہ کر رہا ہے؟ اسلامی تاریخ میں کئی علماء نے ان آیات کی تشریح کی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ زمین مختلف طبقات میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد مختلف دنیاوی جہان ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ دوسرے سیارے زمینوں کے مشابہ ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بلیک ہولز اور قرآن کے بیان کردہ 7 آسمانوں میں ایک تعلق ہو سکتا ہے؟ بلیک ہولز کے بارے میں نظریہ ہے کہ یہ کسی اور جہان کا دروازہ ہو سکتا ہے۔ بعض علماء کا ماننا ہے کہ آسمانوں کا ایک سلسلہ بھی اسی تصور کے قریب ہو سکتا ہے۔ جدید فلکیاتی دریافتوں میں بھی زمین جیسی کئی دوسرے سیارے دریافت ہو چکے ہیں جنہیں ایکسو پلینٹس کہا جاتا ہے۔ ناسا کے مطابق کئی سیارے ایسے ہیں جہاں زندگی کے امکانات موجود ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ قرآن کی 7 زمینوں کے ذکر کی ممکنہ وضاحت ہو سکتی ہے؟ یہ حیران کن بات ہے کہ قرآن میں دی گئی کئی معلومات جدید سائنس سے مطابقت رکھتی ہیں۔ مثلا آسمان کی وسعت یعنی کہ ایکسپینڈنگ یونیورس، سمندری لہروں کے نیچے تاریکی، انسان کی پیدائش کے مراحل، یہ سب کچھ قرآن میں 1400 سال پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، جبکہ سائنس نے اسے اب دریافت کیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی گفتگو سے ہم نے سیکھا کہ قرآن میں موجود 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر سائنسی لحاظ سے بھی حیرت انگیز ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ مزید تحقیق اور قرآن کے علم کو سائنس کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ قرآن میں ذکر کردہ 7 آسمان دریافت مختلف جہان یا ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں؟ جدید فزکس میں اسٹرنگ تھیوری کے مطابق ہماری کائنات صرف 3 ڈائمینشن تک محدود نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر 7 آسمانوں کا مطلب 7 مختلف جہان ہیں تو یہ اسلامی نقطۂ نظر کو سائنسی نظریات کے قریب لے آتا ہے کہ پیرالل یونیورس یعنی متوازی کائنات موجود ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ پیرالل یونیورس یعنی متوازی کائناتیں موجود ہو سکتی ہیں جنہیں ہم عام طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن کے 7 آسمان در حقیقت ایسی ہی متوازی کائناتیں ہوں، یا زمین کے اندر چھپی ہوئی تہیں ہی 7 زمینوں کی وضاحت ہو سکتی ہیں؟ یہ نظریہ ہمیں اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ قرآن میں بیان کردہ 7 زمینیں در حقیقت ہماری زمین کی یہ مختلف تہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے جدید جیو فزکس نے حال ہی میں دریافت کیا ہے، مگر قرآن میں یہ اشارہ 1400 سال پہلے ہی دیا جا چکا تھا۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں بیان کردہ 7 زمینوں سے مراد دیگر سیارے ہو سکتے ہیں، ایکسو پلینٹس وغیرہ۔ ناسا اور دیگر فلکیاتی ادارے اب تک
5000 سے زیادہ ایکسو پلینٹس دریافت کر چکے ہیں، جن میں سے کئی زمین جیسے ہیں۔ کچھ سیارے ایسے ہیں جو ہماری زمین کی طرح پانی اور ممکنہ زندگی کی موجودگی کے امکانات رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زمین جیسے اور بھی سیارے موجود ہیں تو کیا یہ قرآن میں بیان کردہ 7 زمینیں ہو سکتی ہیں؟ جب ہم قرآن کی آیات اور جدید سائنس کو دیکھتے ہیں تو کئی حیرت انگیز مماثلتیں سامنے آتی ہیں۔ 7 آسمان، کائنات کی ممکنہ تہیں یا ڈائمینشنز، 7 زمینیں، زمین کی تہیں یا دیگر سیارے، ملٹی ورس نظریہ، ممکنہ متوازی کائناتیں، اسٹرنگ تھیوری یا ڈائمینشنز، قرآن میں دیے گئے اشارات، یہ سب کچھ یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کا علم صرف روحانی نہیں بلکہ سائنسی لحاظ سے بھی غیر معمولی ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ قرآن، اسلامی اور جدید سائنس کے درمیان حیران کن تعلق موجود ہے۔ تو دوستو، کیا آپ کے خیال میں قرآن میں ذکر کردہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی سب سے مستند وضاحت کیا ہو سکتی ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔